کہ اتنے باریک اور پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آتا. عورت اگر ایسا دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسا دوپٹہ عورت کے لیے حرام ہے. اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کہ بال کی کالک اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے. جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا. کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر! سنو سنو، میرے نبی نے، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے، بے پردہ گھومے، سر کے بالوں کی نمائش کرے، اس کا بھائی اس کو نہ روکے، اس کا باپ اس کو نہ روکے، اس کا شوہر اس کو نہ روکے، میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے، دجوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے، جن مردوں پہ قدرت لعنت، وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے. اور جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اگر وہ منع نہ کرے تو، اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک، انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے. اگر عورتوں کو ڈانٹ دو، ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے. شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے. ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینل